الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی روایت حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں اسلامی اخلاق کا ایک بہت بڑا پہلو بیان کیا گیا۔ اس کے اندر بھی ہماری طرف سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس پر متنبہ کرنے کے لیے خاص طور پر یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کا کریم یعنی شریف آدمی یا کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار آدمی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ بہت ہی مختصر سی روایت، اس میں مومن اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ مومن کا تو اکرام کرنا ہی ہے، چاہے کیسا بھی مومن کیوں نہ ہو۔ مومن جب اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کلمے کی وجہ سے وہ قابل اکرام ہو گیا۔ اس کے دل کے اندر جو ایمان کی دولت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہر مومن قابل اکرام ہے۔ اس کی عزت، اس کا احترام کرنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ ہم کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی کی ظاہری حالت جو ہے بظاہر دین سے بہت دور ہمیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایمان کی جو شمع روشن کی ہے وہ کس درجے کی وہ ہمیں معلوم نہیں۔ بعض مرتبہ ہم اس کو دنیا دار اور مغربی تہذیب سے جو ہے وابستہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر جو ایمان کی دولت ہوتی ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی ہم جو ہے فیصلہ ظاہری اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان کی شمع کس درجے کی روشن ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا۔ وہ فرماتے ایک مرتبہ میں اپنی آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں، ایک صاحب آئے بظاہر دنیا دار، کوئی ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے دینداری کی کوئی بات بظاہر انہیں معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ مغربی تہذیب سے گویا وہ بہت زیادہ مروب ہوں گے، اس طور پر ان کا لباس وغیرہ سب کچھ ایسا تھا۔ میرے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے مشغلہ، میں ایکچوری ہوں، یعنی ماہر شماریات، یہ انشورنس وغیرہ کے جو حسابات وغیرہ ہوتے ہیں، پریمیم وغیرہ کا نکالنا وغیرہ، اور اس زمانے کے اندر پورے پاکستان کے اندر دو تین آدمی ہی اس کے ماہر تھے۔ تو انہوں نے انگلینڈ جا کر کے یہ جو ہے ڈگری حاصل کی تھی، اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے انشورنس جو ہے کمپنی کے اندر نوکری حاصل کی۔ چونکہ گنے چنے لوگ تھے
اس ڈگری کے، اور اس کی ضرورت بہت پیش آتی ہے، لہذا ان کی تنخواہ بھی بہت زیادہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ تھیں، چونکہ کمپنی کو ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں کمپنی کے اندر ملازم ہوں، میں نے اس طور پر یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں انگلینڈ گیا، وہاں پر جو ہے ایک مدت تک رہا، اور اس کے بعد یہ ڈگری میں حاصل کی، اور یہاں پر آنے کے بعد انشورنس کمپنی کے اندر میں نے نوکری حاصل کر لی۔ لیکن اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ تمہاری جو نوکری جو ہے اور اس سے جو تمہیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ یہ تمہاری نوکری صحیح نہیں ہے؟ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے جواب دیا کہ یہ انشورنس کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں یا تو سود پایا جاتا ہے یا جوا اس کے اندر پایا جاتا ہے، قمار پایا جاتا ہے، اس وجہ سے جائز تو نہیں ہے۔ البتہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی نوکری حاصل کی اور اس کا ذریعہ آمدنی ایسی ہی نوکری ہو تو اس کے ذمہ ضرور یہ کہ ابھی نوکری کو چھوڑے نہیں، وہ کیا کر کے، جیسے کہ بے روزگار آدمی نوکری کی تلاش میں کس طرح رہتا ہے تو وہ حلال روزی کی تلاش کے اندر اسی طرح لگا رہا۔ جب اس کو کوئی ایسی صورت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی اس نوکری کو چھوڑ دے ملازمت۔ تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے یہ نوکری پر برقرار رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، میں صرف آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میرے لیے جائز ہے یا نہیں، بے ٹوک مجھے فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے وہ تو مسئلہ تو ساتھ ساتھ بتا ہی دیا، لیکن علماء نے جو بیان فرمایا ساتھ ساتھ، چونکہ بعض مرتبہ کسی کو ایسی نوکری حاصل ہو، اب یہ حرام ذریعہ آمدنی ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی تم اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو ایسے وقت کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی مشکل کے اندر پھنس جائے وقتی طور پہ، تو کبھی شیطان پھر اس کو ولگڑا سکتا ہے کہ دیکھو تم دین کی بات کے اوپر عمل کرتے ہو، اب تم کیسے پھنس گئے، کتنی مشکل کے اندر تمہارا معاملہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے علماء جو ہیں یہ فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں، ورنہ نوکری تو بظاہر یعنی ظاہری بات ہے، میں نے کہہ دیا کہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو انہوں نے فرمایا بس میں آپ سے اتنا ہی پوچھنے کے لیے آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حرام جو کیا اس نوکری کو آپ نے کیا یا اللہ نے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو وہ اللہ جو مجھے یعنی اس طریقے سے روزی دیتا تھا، اگر میں اس کو چھوڑ دوں اللہ کے حکم کی وجہ سے تو کیا اللہ مجھے حلال روزی نہیں دے گا؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ آج تک اس کے الفاظ میرے دل کے اوپر نقش ہو گئے۔ دیکھیں ظاہری اعتبار سے وہ کیسا آدمی تھا، یعنی دن کا کوئی بظاہر میں اس کے ظاہری حالت کے اعتبار سے کوئی دینداری کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اس کا ایمان دیکھو کتنا پختہ ایمان، اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ۔ لہذا فرمایا کہ بس اب میں یہاں ہی سے اب یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، اب میں اپنے آفس میں جانے والا نہیں ہوں، اور وہیں سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، لہذا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہر ایک کے دل کے احوال اللہ کو معلوم ہے، کس کی کیا حالت ہے، کس کی کیا حالت ہے، کس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ تو مومن کا اکرام تو کرنا ہی ہے، مومن کا اکرام جو ہوگا وہ اس کے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جو فرمایا
اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائے مومن کی، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جب تمہارے پاس آئے اب وہ گویا کہ تمہارا مہمان ہو گیا. اب مہمان ہونے کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، کفر تو قابل نفرت ہے، گناہ جو ہوتا ہے نا قابل نفرت، لیکن جو ہے آج خود جو گنہگار ہوتا ہے وہ قابل نفرت نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ کفر تو قابل نفرت ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے پاس مہمان بن کر کے آیا تو اب اس کا حق ہمارے اوپر عائد ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کا بھی کوئی رئیس اور کوئی سردار تمہارے پاس آئے، تو اگر ہمارے قوم کا ہو، مسلمان ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا اکرام تو اور زیادہ، یعنی ایک تو ہمارے مہمان ہونے کی حیثیت سے، ہمارے پاس آنے والے ہونے کی حیثیت سے، اور ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے اوپر دو حق لاگو ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں. اگر اسلامی احکام کے اوپر ہم عمل کریں، اسلامی اخلاق کو ہم اپنائیں، تو معاشرہ کتنا خوشگوار ہو، ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا رہے، بڑے چھوٹوں کا حقوق ادا کریں، چھوٹے لوگ بڑوں کا حقوق ادا کریں، تو ایسی صورت میں کتنی محبتیں بڑھ جائیں اور کتنا خوشگوار ماحول ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہم چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں. ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے چھوٹوں بچوں کے ساتھ بھی. مثلا مسجد ہی کے اندر بچے طوفان کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو بچوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، بچے آ کے وہ مسجد کے اندر طوفان، ان کے تو مسجد اور گھر اور بازار سب برابر ہوتا ہے، وہ تو غیر مکلف ہے. جب ایک سیانہ ہو کر کے مسجد میں آئے وہ اس عمر کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کے اندر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے اندر نماز نہ پڑھنے کے اوپر ان کو مارو. تو معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر جو ہے وہ سن تمیز ہے. اس عمر کے اندر وہ ان کے اندر سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، لہذا ایسے بچے مسجد کے اندر آ سکتے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عمر کے اندر نماز ان کو سکھانی ہے اور ان بچوں کو سیکھنی ہے، اور یہی بچے آگے چل کر کے مسجد کے اندر یعنی بڑے ہوں گے اور یہی مسجد کے امام اور مقتدی بنیں گے. اب ان بچوں کو اگر ہم نے نکال دیا مسجد سے تو کیسے نماز سیکھیں گے؟ ان کے دلوں کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ان کو ادب کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو ان کی صفوں کے اندر کھڑا کرنا ہے، محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر تم آئے ہو اس طرح رہنا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. تو بہرحال نہ تو چھوٹوں کے ساتھ ہمارا معاملہ برابر ہوتا ہے، نہ بڑوں کا ہم اکرام کرتے ہیں. کسی کے دل کے اندر، کسی کے بارے کے اندر بھی ہمارے دلوں کے اندر عام طور پر اکرام نہیں ہوتا. جس کے بارے میں جیسا دل میں آیا ہم نے بک دیا، کہہ دیا، اور وہ کون سا بڑا آ گیا، اس کی کیا حالت ہم جانتے ہیں. اس قسم کی ہمارے زبانوں کے اوپر الفاظ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آدمی آ گیا، کوئی صاحب منصب آ گیا، کوئی سردار آ گیا، کوئی صدر آ گیا یا کوئی رئیس آ گیا، تو ایسی صورت میں تو ان کا اکرام کرو. تو ان کے یعنی یہاں پر ان کا اکرام ان کے مہمان ہونے کی حیثیت سے، ان کے کفر وغیرہ کی وجہ سے نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک صاحب آتے ہوئے نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کا بہت برا آدمی ہے. خیر حضرت عائشہ سے فرمایا. اس کے بعد وہ جب آیا آپ کے پاس تو آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑی نرمی سے ان کے ساتھ بات چیت کی اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آئے. تو اللہ کے
اب وہ جب واپس چلے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے تو ان کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے بات کی، نرمی کے ساتھ بات کی، اچھے اخلاق سے آپ میں پیش آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب تو یہ دیا کہ تو نے مجھے کب بد اخلاق پایا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ یعنی سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. 5 مرتبہ لوگ عزت کرتے ہیں بہت، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ اگر اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش نہیں آیا جائے گا تو ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، جانی نقصان، مالی نقصان یا عزت کے اعتبار سے نقصان. تو اس طور پر تو ایسا آدمی بہت برا آدمی ہے، آپ نے یہ فرمایا. تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک تو یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آنے والا برا آدمی ہے، اور آپ لوگوں نے بار بار سنا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ متصور ہے نہیں، یہ غیبت کے دائرے میں داخل نہیں ہے. یعنی کسی آدمی کی کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہے، ان کی برائی بیان کرنی پڑتی ہے کہ ان کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے. دیکھنا، ان سے بچتے رہنا، ان سے احتیاط رکھنا. بلکہ بعض مرتبہ یہ بتلانا ضروری ہو جاتا ہے. کسی کے جان کے بارے کے اندر خطرہ ہو، کسی کے مال کے اندر خطرہ ہو، کہ اگر اس سے بچایا نہیں گیا تو ایسی صورت کہ بھائی یہاں پر دیکھو بات سنتے سنتے اتنے اس طرف کیوں مشغول ہو گئے. کوئی بات کرتا ہو تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا کوئی آواز آ گیا پیچھے دیکھنے لگے. تو یہ یعنی گویا کہ ہم مجلسوں کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اور ہم ادھر ادھر مشغول ہو جائے فوراً. نہ جیسی بات کے اندر کسی آدمی کو اپنی جگہ کی ضرورت ہو، کسی سے کہہ رہے بھائی یہاں پر کرسی رکھ دو، اب اس کے اندر ہم مشغول ہو گئے. ہماری کتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. یعنی اس طور پر ہم اپنے یعنی اصل مقصد کو بھول گئے. ہر جگہ کے اوپر جہاں بھی ہے ہمارا اصل مقصد جو ہم بھول جاتے ہیں. اب ہم یہاں پر ایک دین کی بات ہو رہی ہے اور ہم سب کے سب اس طرف مڑ گئے ایک آواز سن کر کے. کتنی ہماری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. دوبارہ تو یہ کمزوریوں ہی کے بارے کے اندر بیانات ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تو دیکھیے بعض مرتبہ کسی کی برائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ غیبت کے اندر داخل نہیں، غیبت محرمہ. مثلا کوئی آدمی ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی فلانے آدمی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے اندر ایسی صفت پائی جاتی ہے اور اس نے کوئی سن لیا یا جو کوئی بھی ہو تو اب اس کے ذمہ ضرور ہو جاتے ہیں سامنے والے کو بتانا کہ دیکھنا یہ آدمی تیرے بارے کے اندر ایسا مشورہ کر رہا ہے یا اس بارے میں سوچ رہا ہے. تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے. ساتھ ساتھ دیکھیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. جیسے میں نے کہا کہ کسی آدمی کی برائی سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جاتا ہے بعض مرتبہ، چونکہ اپنے جان کے اوپر یا اپنے مال کے اوپر یا اپنی عزت کے اوپر خطرہ ہوتا ہے. تو یہ آدمی آنے والا ایسا ہی تھا کہ جس کا وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا آپ نے چوکن نہ فرما دیا. لیکن ہمارے خود کے اخلاق جو ہیں وہ تو ہونے ہی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہاں پر ہمیں یہ تعلیم فرمائی. دیکھیے ایک مرتبہ سر سید احمد جو مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی ہیں سر سید احمد بڑے عالم بھی ہے وہ اور بڑے علماء کے صحبت یافتہ بھی ہیں. اگرچہ ان کے نظریات اور ان کے عقائد بہت ہی یعنی بعض عقائد جو ہیں ان کے
یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بے تکلف دوستوں کے ساتھ. ان کے پاس انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا دور سے آتا ہوا، جو ہندوستانی لباس کے اندر اور سادہ لباس کے اندر تھا. لیکن جب قریب آیا تو ایک جگہ کے اوپر ٹھہر کر کے اس نے اپنا تھیلا نکالا، اس میں سے عربی کرتا نکالا تو وہ پہنا، رومال لگایا اور اس کے اوپر جو دوری وہ باندھی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سر سید ہم نے کہ یہ بڑا فراڈ آدمی معلوم ہوتا ہے، دھوکے باز. خیر جب وہ آیا تو حضرت خود اس کے استقبال کے لیے گئے، بٹھایا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو یہ وہ. تو انہوں نے پھر اپنی نسبت بیان کی کسی بہت بڑے اللہ والے کے ساتھ کہ میں ان کا مرید ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی کہ میں اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا. تو سر سید احمد رحمۃ اللہ چونکہ بڑے علماء کے وہ بھی صحبت یافتہ تھے، فوراً انہوں نے گھر اندر گئے اور ان کو جتنی رقم کی ضرورت تھی اس سے زیادہ دی اور بہت اچھی طریقے سے ان کو رخصت کیا. ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ تو خود فرما رہے تھے کہ یہ فراڈ آدمی معلوم ہوتا ہے، دھوکے باز ہے، کہ اس طریقے سے وہ پہلے سادہ لباس کے اندر ہندوستانی لباس میں آ رہا تھا، پھر عربی کرتا وغیرہ اس نے لگا دیا دھوکہ دینے کے لیے، اور آپ نے اس طریقے سے اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری فرما دی. تو سر سید احمد نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تو وہ ہمارا مہمان ہو گیا، اس اعتبار سے اس کا اکرام ضروری ہو گیا. دوسری یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑے اللہ والے کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت بیان کر دی، چاہے جس درجے کی بھی اس کی نسبت ہو، لیکن اس نسبت کی بھی تو لاج رکھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی نسبت کی لاج رکھنا میرے لیے اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بہرحال تو یہ اکرام وغیرہ کا مسئلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے بعض مرتبہ یعنی ہم لوگ بار بار ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسجد ہو یا کوئی عمومی مجلس ہو، اب اس کے اندر جو آدمی پہلے آ کر کے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گیا وہ اس کا حقدار ہو گیا. جو جس جگہ کے اوپر بیٹھ گیا گویا کہ وہ اس کا مستحق حقدار وہی ہے، اب اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں جا سکتا. لیکن بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا، کوئی بڑے اللہ والے آ گئے، کوئی بڑا عالم آ گیا، تو آدمی جو ہے ان کو دوسروں کو ہٹا کر کے جگہ بھی دے دیتا ہے. تو بعض مرتبہ لوگوں کو اشکال بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں اور دوسری طرف ان کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے اکابر ہی کا یہ عمل ہے، ہمارے بڑوں کا عمل اسی طریقے سے. چونکہ احادیث دونوں قسم کی، یہ حدیث جو میں نے بیان کی تو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ اذا اتاکم کریم قوم، کہ جب تمہارے پاس قوم کا کریم آوے تو تم اس کا اکرام کرو. تو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ کچھ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی بڑے آدمی آئے ان کو ذرا جگہ دے دو. یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت